اسلام 360 ایپ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ غلط ترجمہ دیتے ہیں، غلط حدیث دیتے ہیں، بعضوں کو جھوٹے حوالے دیتے ہیں۔ اسلام 360 پر میرا کسی قسم کا کوئی اعتماد نہیں ہے، میں اپنی پرسنلی اوپینین، اپنی ذاتی رائے پیش کر رہا ہوں۔ وہ جو جہاں تک بات ہے اسلام 360 ایپ کی، یہ ایپ اس کا جو بیسک بنانے والا ہے وہ ایک غیر مقلد وہابی ہے، زاہد حسین چیپا، کراچی کا۔ پہلے سنی تھا، بعد میں وہابی ہو گیا، اور وہابی ہونے کے بعد اس نے یہ ایپ بنائی ہے اسلام 360 کے نام سے۔ اس کے اندر اس نے قرآن مجید کے کچھ تراجم رکھے ہیں مختلف مکاتب فکر کے، جس میں اہل سنت کو راضی کرنے کے لیے اعلیٰ رحمۃ اللہ کا ترجمہ قرآن کنز الایمان بھی رکھ دیا ہے، تاکہ میں یہ کہہ سکوں کہ میں تمام مکاتب فکر کو لے کے چل رہا ہوں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج جو ہم بات کرنے والے ہیں نا، وہ ہے اسلام 360 اپلیکیشن کے متعلق۔ آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا پر اور فرقہ پرست یہ جو لوگ ہیں، یہ الزامات لگا رہے ہیں اسلام 360 اپلیکیشن کے اوپر، کہ الزامات لگا کے اپنی عوام کو اس سے دور رکھا جائے۔ تو اس کے الزامات کی کیا حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے میں مختصراً عرض کرتا چلوں کہ مفتی عبدالواحد قریشی کے آپ کو ویڈیو دکھائی گئی ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں غلط حوالے دیے جاتے ہیں، غلط ترجمے ہوتے ہیں، غلط اس طرح کا معاملہ ہے۔ اس طرح اگر آپ بریلویوں کے مفتی میں آ جائیں، بریلوی بھی اسی طرح کے الزامات لگاتے ہیں، جس طرح مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے، اس نے بھی الزامات لگائے ہیں اس اپلیکیشن کے اوپر۔ تو ہماری عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے تم اپنے بڑے مولانا صاحب کے ترجمے چیک کر لو، وہ بھی ترجمے اگر موجود ہیں تو پھر آپ کو کیا ٹینشن ہے۔ تو پہلی تو یہ بات کہ آپ اپنے ترجمے دیکھ لو کہ تم نے کتنی بڑی بڑی خیانتیں کی ہیں۔ تمہارے ترجمے بریلوی نہیں مانتے، اشرف علی تھانوی صاحب کا بریلوی مانتے ہیں ترجمہ؟ نہیں، وہ تو گستاخانہ ترجمہ فتویٰ دیتے ہیں۔ اسی طرح بریلویوں کے ترجمہ کنز الایمان کو دیوبندی مانتے ہیں؟ ہرگز نہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ تو بدعت سے بدعت، اس میں تو کئی ایک چیزیں اپنی طرف سے جو ہے نا ایڈ کی گئی ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ بھائی زید حسین بھائی نے اس نے بہت بڑی حکمت سے کام لیا کہ سب جماعت والوں کے ترجمے ڈالے۔ اب رہی یہ بات کہ آپ کو پتہ ہے طاہر القادری صاحب کا بھی اس میں ترجمہ ہے، صرف اہل سنت کو راضی کرنے کے لیے اہل سنت کا ایک ترجمہ نہیں ڈالا، انہوں نے اہل تشریع کا ڈالا اور اہل حدیثوں کا ڈالا اور دیوبندیوں کا ڈالا، بریلویوں کا ڈالا، کئی ایک ترجمے انہوں نے ڈالے۔ اب رہی یہ بات کہ حدیث کا جو معاملہ ہے، اب حدیث کی جو تحقیق تخریج کا معاملہ ہے، وہ یہ فرقہ پرستوں نے کوئی کتاب کی تحقیق تخریج مکمل ٹھیک طریقے سے کوئی کی ہی نہیں ہے۔ اہل حدیثوں کے کچھ جو ہے نا محدثین نے کی ہے، جس طرح شیخ البانی صاحب اور حافظ زبیر الزئی صاحب نے تحقیق تخریج کی۔ تو یہی وجہ ہے کہ ترجمہ بھی انہی کا ڈالا اور یہی وجہ ہے کہ تحقیق تخریج بھی انہی کی ڈالی زید حسین بھائی نے۔ اب اگر ان کی ڈالتے، ان کے بھی ترجمے 6 جماعتیں ہیں، 8 جماعتیں ہیں، 10 ترجمے ہیں، کہ اگر سیاستہ کی ہر ایک کتاب کے 6 ترجمے اگر آپ ڈالتے، آپ کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا سافٹ ویئر بن جانا تھا۔ عام موبائل تو اس کی سپورٹ ہی نہیں کرنی تھی پھر۔ تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے حکمت سے کام لیا، ایک ایک ترجمہ ڈالا۔ اور اگر آپ کو ترجمے سے یار اختلاف ہے، ٹھیک ہے، آپ عربی میں جائے نا، اگر عربی نہ ڈالتے پھر تو آپ اختلاف کرتے نا۔ اب اصل متن کو چیک کریں، اصل متن کاپی کریں، آپ خود ترجمہ کر لیں، اپنی کتاب میں چیک کر لیں یار۔ اگر آپ کو حوالہ غلط دیا جا رہا ہے، آپ اپنی کتاب میں دیکھ رہے ہیں۔ اگر ترجمہ غلط دیا جا رہا ہے، آپ اپنی کتاب میں دیکھ لیں۔ اگر تم کہتے ہو کہ اس میں غلط ترجمے ہیں، تو غلط ترجمے تو تمہارے بھی نہیں مانتے۔ اسی طرح اگر تم اگر دیکھتے ہو دیوبندیوں کو، دیوبندی بریلویوں کا ترجمہ نہیں مانتے، بریلوی دیوبندیوں کا نہیں مانتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ ایسے بس الزامات لگاتے ہیں ضد کی بنا پر۔ اب یہ الزامات کیوں لگاتے ہیں، وہ وجہ جو سب سے بڑی ہے نا، وہ میں آپ کو اپنی ذاتی جو ہے نا وہ بتا دوں کہ جب میں خود تحقیق پر 5-6 سال پہلے، آج سے 5-6 سال پہلے یا 4 سال پہلے میں نے اس طرح کا تحقیق تخریج کا کام کیا، تحقیق کا معاملہ کیا کہ یار کون سا فرقہ حق پر ہے، کس پر چلنا چاہیے، کس پر نہیں، کون حق بولتا ہے، کون حدیث قرآن سنت کے مطابق چلتا ہے۔ تو میرے لیے بہت دقت ہوتی، میں PDF ڈاؤن لوڈ کرتا اور اس طرح کے سیاسی، تاکہ بہت اس میں چیک کرنا، اس میں حدیث نمبر ڈالنا، فوراً نکالنا، ایسی تو بات نہیں ہے، بہت بڑا مشکل کام تھا۔ تو اسلام 360 کا جو ہے نا اسلام 360 کا تعارف ہوا، میں نے دیکھا اس میں بہت آسانی کی گئی تھی۔ اور یہی وجہ تھی، جب یہ جھوٹ بولتے ہیں نا، جب یہ فرقہ پرست جھوٹ بولتے ہیں، عوام کو کہانی کرواتے ہیں، ایک سیدھا سادہ آدمی اگر اسلام 360 کو جانتا ہے، اس کا یوز کرنا جانتا ہے، آپ کو پتہ ہے اسلام 360 میں سرچ انجن ہے حدیث کا اور قرآن کا۔ اب وہ حدیث کے معاملے میں آتا ہے
اب جب یہ کہانی کرواتے ہیں کہ حضرت بلال نے اذان نہ دی، سورج نہ نکلا، وہ آدمی آتا ہے ان سے حوالہ مانگتے ہیں، آگے سے یہ وہ ہو جاتے ہیں، یعنی غصہ ہو جاتے ہیں۔ وہ آدمی یار میں خود چیک کر لیتا ہوں، حدیث میں وہ تلاش کرتا ہے، وہ لکھتا ہے سرچ انجن میں، اسلام 360 کے حدیث کے ساتھ انجن میں وہ دیکھتا ہے کہ یار میں لکھوں حضرت بلال، سورج، اذان۔ جب وہ لکھتا ہے حدیث آگے سے کھل کے آ جاتی ہے جنگ تبوک والی، جو 5، 6 یا 4 قسم یا 3 قسم کے ترک موجود ہیں بخاری شریف میں، صرف مسلم بخاری کے یہ کتابوں میں موجود ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ حضرت بلال نے اذان نہ دی، یہاں پر تو سورج نکل آیا اور پیارے نبی علیہ السلام سب سوئے ہوئے تھے اور حضرت بلال خود بھی سوئے ہوئے تھے، سورج نکل آیا تھا، اور ہمیں کہانی کروائی جا رہی ہے کہ حضرت بلال جب اذان نہیں دیں گے تو سورج نہیں نکلے گا۔ تو جب وہ حدیث پاک مولوی کو دکھاتا ہے، مولوی آگے سے بھڑکتا ہے، اس کی دم پر پاؤں آتا ہے اور وہ آگے سے الزامات تراشتا ہے، اور یہی ایک میں نے آپ کو مثال دے کر بتا دی، یہی حقیقت ہے۔ جب ان کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے نا، اسلام 360 ان کا جھوٹ پکڑ کر عام آدمی کو دکھا دیتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ ان کو جب جھوٹ دکھایا جاتا ہے، ان کی دم پر پاؤں آتا ہے، تو یہ پھر کیا کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف بہانے ہیں نہ ماننے کے۔ اور بھائی اگر تم نے کوئی تحقیق تخریج والا معاملہ کیا ہو تو تم بتاؤ، تمہاری حدیث کی کتابوں کی تحقیق تخریج ہم ڈلوائیں، تم نے کون سی کتاب کی تحقیق تخریج کی؟ ایک مشکات شریف ہمارے مدارس میں جو عام مشہور کتاب ہے اس کو پڑھایا جاتا ہے، اس کی بھی تحقیق تخریج نہیں کی۔ اور حافظ زبیر علی زئی صاحب نے اور اس طرح مشکات کی کتاب کی اس نے جو ہے نا تحقیق تخریج کی۔ اسی طرح شیخ البانی صاحب یہ بھی اہل حدیث اور حافظ زبیر علی زئی صاحب بھی اہل حدیث۔ دیوبندیوں نے، بریلویوں نے، انہوں نے کون سی حدیث کی کتاب کی تحقیق تخریج کی؟ ایک عام آدمی جب وہ حدیث دیکھتا ہے اس کو تو پتہ نہیں ہوتا یار حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، کس میں عمل کروں یا نہ کروں، وہ کہاں جائے۔ انہوں نے کچھ کام نہیں کیا، اگر کام کیا ہوتا تو زید حسین بھائی ان کا تحقیق تخریج ان کی بھی ڈالتے، لیکن انہوں نے کچھ کام نہیں کیا، صرف الزامات لگاتے ہیں، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور کیا کام کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بس الزامات لگا کے اس ایپلیکیشن پر آگے سے کہتے ہیں کہ بھائی اس سے دور رہنا، وہ جس طرح کہتے ہیں نا فلاں مولوی کو نہ سننا گمراہ ہو جاؤ گے، مولانا طارق جمیل صاحب سے دور رہنا، فلاں مولوی سے دور رہنا، فلاں، یعنی اپنی مخالف پارٹی والوں کے علماء سے دور رہتے ہیں، کرتے ہیں اپنی عوام کو کہ اس سے دور رہنا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام 360 سے بھی عوام کو کیا کرتے ہیں، اپنی عوام کو دور کرتے ہیں۔ یار اگر یہ تو بہانہ ان کا درستی نہیں ہے، اگر بہانہ ہے کہ اس میں ترجمہ غلط کرتے ہیں، مان لو یار اہل حدیثوں نے کیا ہے نا، پھر بھی ایک جماعت والوں نے کیا ہے نا، مان لو کہ ان کا ترجمہ تم نہ مانو، کیونکہ ایک تم دوسری کے جماعت والوں کے ترجمے تو مانتے نہیں ہیں، تم اصل متن پہ آؤ نا، متن پہ تم عربی دیکھو، عربی خود پڑھو، خود چیک کرو، اس کا خود ترجمہ کر لو، یا اپنی کتاب میں چیک کر لو، یا اپنے علماء کا ترجمہ دیکھ لو، بہانے کیوں بناتے ہو؟ تو بھائیوں میں نے آپ کو مختصراً یہ بتا دیا کہ ان کی سب سے بڑی یہ بہانہ ہے کہ قرآن سنت سے دور رکھنے کا عوام کو، یہ بہانہ بنا کر الزامات لگا رہے ہیں اسلام 360 پر کہ ہماری عوام اس کو یوز نہ کرے۔ اگر ہماری عوام یوز کرے گی، اس کو یوز کرنا آ جائے گا تو فوراً ہماری کہانی پکڑ لیں گے اور ہمیں سبق سکھائیں گے پھر۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ اپنی عوام کو کہانی کروا کے دور رکھنا چاہتے ہیں۔